السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزو، اگر خلافت کے نام پر کسی نے غلط خلافت کی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا، میں اس خلافت کی بات کروں گا جو صدیق اکبر نے کی ہے، عمر فاروق نے کی ہے، عثمان ابن عفان نے کی ہے، حیدر کرار نے کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ خلفاء ہیں اسلام کے، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ آج کیا تمہارے درمیان یہ جتنے سسٹم لائے گئے، ہم بھی تو ڈیموکریسی کو دیکھ رہے ہیں۔ لاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نگراں کہ رات کے وقت گشت کرتا ہو مدینے کی گلیوں میں، اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہو تو اپنے بیت المال میں جا کر کے بوریا اٹھا کر کے خود آٹا اور گندم لے کر کے اس بیوہ عورت کے گھر جاتا ہو، روٹیاں پکا کر کے اسے کھلاتا ہو۔ کون ہے یہ نگراں؟ یہ خلافت راشدہ میں تمہیں ملے گا۔ اگر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، فجر کی اذان سے پہلے اس کے گھر کے برتن دھونے والا، اس کے گھر کا کچرا جھاڑنے والا، اس کے بستر کو جھاڑ کر کے پھر اس کے گھر کو صحیح سلامت رکھ کر کے باہر جانے والا کوئی اور نہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر تمہیں ملے گا۔ اور اگر تمہیں اصلاحات کی دنیا میں دیکھنا ہے، اگر مدینے والے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہوں، اپنا مال اگر لگا کر کے لوگوں کے لیے فری پانی کوئی مہیا کراتا ہے، وہ خلافت راشدہ کا عثمان ابن عفان ہی ہوتا ہے۔ یہودی جب غلہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، یہی تو سارے نظام دے کے اگر چاول کی کمی ہو گئی سب گودانوں میں جمع کرنا شروع کر دیے، اور جو چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے بڑے پیسے والے اس کو اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کمی ہو جائے اور کمی ہو جائے، اس کے بعد 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں گے۔ یہ شریعت نے حرام فرمایا ہے۔ لوگوں کی ضروریات کا استحصال کرنا، مال کو ایسے جمع کرنا کہ قحط آئے تو زیادہ داموں میں بیچنا حرام ہے۔ یہ آمدنی آپ کو پتہ ہے، مدینے میں ملک شام سے غلہ آیا تھا، اور یہودی صبح صبح جا کر کے مدینے سے پہلے ہی وہ غلہ خرید لیتے تھے اور لا کر کے سٹاک کر لیتے، پھر ہفتہ بھر کے بعد جب لوگوں کو غلے کی ضرورت ہوتی تو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے، خوب نفع کماتے۔ آج بھی شیئر مارکیٹ کی جال پورا بچھا کر کے ان یہودیوں نے رکھا ہے، لوگوں کو دام فریب میں پھنسانا، کریڈٹ کی دنیا میں قرض اور سودی قرض کے نظام میں لوگوں کو پھانسنا، یہ سب ان کا ہی نظام ہے۔ مدینے میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے۔ جانتے ہیں ان کے سودی نظام اور ان کے ذخیرہ اندوزی کے نظام سے اگر کسی نے نجات دلایا ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے۔ کیا کیا تھا حضرت عثمان؟ ان سے بھی پہلے 2 منزلیں پہلے جا کر وہ ملک شام کے قافلوں سے سارا مال خرید لیتے، اپنا پیسہ لگا کر مدینے میں لے آئے۔ یہودیوں کو پتا چلا کہ عثمان نے پورا مال خریدنا شروع کیا ہے، آئے کہا عثمان تم لے چکے ہو، ہم کو بیچ دو، فائدے میں لے لو جتنا چاہے۔ آپ نے پوچھا کتنا بڑھا کر کے دو گے؟ کہا جتنے میں تم لیے ہو اتنا ڈبل ہم دیں گے، ڈبل ہم دیں گے۔ اگر تم 100 میں لیے ہو تو ہم 200 دیں گے، آپ دے دو۔ حضرت عثمان نے کہا اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا، اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ۔ انہوں نے ڈبل کی بجائے ٹرپل کر دیا، 100 کی چیز 300 میں دے دو۔ آپ نے کہا نہیں اتنے میں بھی نہیں، اور بڑھاؤ۔ ان یہودیوں نے 400 کیا، آپ نے کہا نہیں اور بڑھاؤ۔ انہوں نے 500 کیا، آپ بیچنے کو تیار نہیں تھے۔ یہودی پریشان ہو گئے، 2 دن تک بھاؤ تاؤ نیگوشیبل چلتا رہا، نیگوسیشن چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہاں تک آ گئے کہ 10 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی اتنے مال کو 10 گنا میں کوئی خرید سکتا ہے؟ جاؤ بیچنا ہے تو بیچ لو، اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آئے، فجر کی نماز کے بعد عام اعلان کیا فلاں میدان میں غلہ رکھا ہے، مومنین کو جتنی ضرورت ہے سب وہ غلہ لے کر کے چلے جائیں۔ صحابہ کرام میں اعلان ہوتے ہی پورے مدینے کے لوگ آئے اور غلہ اٹھا کر کے خود اپنی ضروریات کے مطابق لے کر چلے گئے، نہ کسی سے پیسہ نہ کسی سے کوئی چیز معاوضہ، کچھ نہیں۔ شام میں یہودی بھڑکے ہوئے آئے، کہا عثمان ہم نے سنا کہ تم نے مال دے دیا سب کو، کیا کیا تم نے؟ یہ کہا میں نے بہت نفع میں بیچا۔ کہا کتنے میں؟ کہا میں نے 70 گنا زیادہ نفع میں اپنے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ کیا تم اتنا دے سکتے تھے مجھے؟
کیا تم اتنا دے سکتے تھے؟ کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا اسے 70 گنا زیادہ دوں گا. تو میں نے اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے اور 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ دیا. ان کے سرمایہ دارانہ نظام، ان کے سودی نظام سے آزادی دلانے والے کا نام یہ خلافت راشدہ میں ہوا ہے. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا.